سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ایک اور سوال بھی لے لیں جو میں تمام تر سیاسی رہنماؤں سے پوچھتی ہوں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے سکینڈلز جو سامنے آئے ہیں اس کے باوجود ان کو ویک اپوزیشن ملی ہے جو آج تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں ختم نہیں کر سکی؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں میں بتاؤں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم نظام ایک ہائبرڈ نظام ہے جو لایا گیا سندھ پیپلز پارٹی کے حوالے، پنجاب مسلم لیگ کے حوالے، وہ پی ٹی آئی کے حوالے کے پی کے، اور بلوچستان میں مخلوق تک کی حکومت ہے. تو یہ ایک ہائبرڈ نظام تھا. وفاق میں بھی آپ دیکھیں کہاں پیپلز پارٹی اور کہاں مسلم لیگ، دونوں میں کتنا بڑا تضاد، کہاں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے جی، سب کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا. کسی نے تو بٹھایا ہوا ہے نا، کسی نے تو کہا بیٹھو آرام سے، ہلنا نہیں ہے. تو اب وہ سب کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری ہے. اسی لیے وہ رول وہاں پر کے پی کے میں نہیں ہو رہا جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے. بحیثیت جمعیت علماء اسلام ہمارے 18 ایم پی ہیں، ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں، بھرپور کر رہے ہیں. آج بھی سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے تو حالانکہ ہم 18 ہیں، سامنے 90 کے اوپر ہیں پی ٹی آئی. دیکھا جائے تو مقابلہ نہیں بنتا، لیکن ہم کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں اپنا، کیونکہ ہم ایک جمہوری سسٹم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب مسلم لیگ ہے، اب پیپلز پارٹی ہے، ان کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، لیکن وہ پھر وہ ایک ہائبرڈ نظام ہے، اس کے تحت چلنے دیا جا رہا ہے. اس باتیں تو بڑی کرتے ہیں اچھی، جیسے پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. باقی رہ گیا آپ نے دوسری بات کارکردگی تو پورے ملک کی سطح سے کرپشن میں نمبر 1 اگر پی ٹی آئی ہے، اپنا کے پی کی حکومت ہے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت اس سے کم نہیں ہے، بلوچستان کی حکومت اس سے کم نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وفاق میں بھی دیکھا جائے تو کرپشن بے انتہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. پنجاب میں بھی کرپشن ہے، کیسے ہے کہ سامنے ہو رہی، کھلے عام ہو رہی ہے. جو کہا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، وہ نہیں ہو رہا، سامنے ہر آدمی دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. اب میڈیا کو کنٹرول کر کے، پرنٹ میڈیا کو یا الیکٹرانک میڈیا کو، آپ کتنی باتیں چھپا سکتے ہیں. تو عوام تو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اور بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں، کے پی کی حکومت کے تو بہت بڑے بڑے اسکینڈل ہیں جس پہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. ابھی تو رمضان میں بھی کوئی پیکیج دیا ہے 13 ارب روپے کا، وہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہاں چلا گیا ہے، کہاں نہیں گیا ہے. تو میں ابھی پشاور گیا تھا، تو میں نے کہا یہ مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم وہاں بھی اپوزیشن میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں، وہاں ہمارے اتحادی ہیں یا ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں. تو حقیقت تو یہی ہے کہ میں ایک بات اس دن میں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ کہاں ہیں جو فائلیں ترتیب دیتے ہیں اور فائلیں بناتے ہیں، اور ان کو کیوں کرپشن کرنے دیتے ہیں؟ اس لیے کرنے دیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی کان سے پکڑیں گے، پھر ان سب کو جیلوں میں ڈالیں گے. جیسے آج خان صاحب ہیں کہ یہ تم نے کیا تھا، یہ تم نے کیا تھا. تو آج ان کو کرنے سے کیوں نہیں روکا جاتا؟ میں اس کی ایک مثال بھی دوں. میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ ٹریفک پولیس والے چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں کیمرے نہیں ہیں، چھپ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی سگنل توڑتا ہے یا وائلنس کرتا ہے، وہ بھاگ کے آگے سامنے آ کے پکڑ لیتا ہے اس کو کہ یہ تم نے کیوں کیا. یہاں ایسے ہو رہا ہے، ہمارا نیب یہی کر رہا ہے. کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، جو مرضی کرو، جتنی مرضی کرپشن کرو. جب ان کی حکومت جائے گی یا ان کو بھیجنا ہوگا، پھر وہ فائلیں آئیں گی. آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی فائلیں آتی ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے 11 ارب کا جہاز خرید لیا، انہوں نے فلاں کیا. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پھر اس وقت کرپشن ہوگی ان کی. تو یہ وہ صورتحال ہے. میرا خیال ہمارے وہ ادارے جو کرپشن روکتے ہیں، چاہے نیب کی شکل میں ہو یا دوسری شکل میں ہو، ان کو اپنا رول باقاعدہ پورا کہنا کرنا چاہیں گے کہ وہ کرپٹ ہیں اس ٹائم پہ، باقی وہ ملک میں کرپٹ کرپشن نہیں، ہے وہ اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہیں. ان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. فائلیں نہیں بنائیں، بلکہ حکومت کو بتائیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں، اس کو نظام کو. اسلام غوری صاحب، آپ نے حکومت کے اوپر تنقید کی کہ حکومت چاہے صوبوں کی دیکھی جائے چاہے وفاق کی دیکھی جائے تو ایک ہی پالیسی کے اوپر چل رہی ہے اور ایک ہی قسم کا نظام ہے. کیا جو جمعیت علماء اسلام کا 12 اپریل کا جلسہ ہے وہ بھی اسی نظام کے خلاف ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جو مارچ ہے، کیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا، یا یہ صرف ایک پاور شو ہے حکومت کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے کہ ہم ابھی بھی یونائٹڈ ہیں اور ہمارے پاس ابھی بھی وہی عوامی طاقت موجود ہے؟ دیکھیے الحمدللہ عوامی طاقت تو ہماری پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے 12 تاریخ کو پہلے سے زیادہ آپ کو قوت نظر آئے گی الحمدللہ. اور اس کے بعد یہاں نہیں، سلسلہ آگے شروع ہوگا. 12 کو ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کرنے جا رہے ہیں. صحیح، وہ مطلب سٹارٹ ہو گئے، وہ اسٹارٹ ہو بس. دوبارہ جو ہم نے ایک سلسلہ روکا تھا حالات کی وجہ سے، تو اس کو ہم دوبارہ یہاں سے اسٹارٹ لے رہے ہیں نئے سرے سے اس کو، اور اس کے بعد اگلے لائحہ عمل ہم اعلان کریں گے. بات یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. میں تو اکثر کہا کرتا تھا کہ جمہوریت جو ہے وینٹیلیٹر پہ، اب تو شاید وینٹیلیٹر سے بھی آگے نکل گئی ہے. جمہوریت ہے نہیں کہیں بھی.
جمہوری سسٹم ختم ہو چکا ہے، انتخابی سسٹم آپ کا تباہ ہو چکا ہے. جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو وہ اسی بھینس کو وہی ہانکتا ہے. ہم نے ضمن دیکھیں 2018 اور 2024 کے انتخابات کو تو ہم جعلی کہتے ہیں. پی ٹی آئی 47 کی حکومت کہتی ہے اس کو. ہم پچھلے والی کو بھی ہم 2018 کو بھی ہم جعلی کہتے ہیں. ہم نے 3.5 سال اس کے خلاف تحریک بھی چلائی. ہم اس کے خلاف بھی تحریک پہلے دن سے ایوان نہیں میدان کے نام سے چلا رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ملین مارچز کر رہے ہیں جن کا ایک تسلسل مردان بھی ہے. لیکن انہوں نے روش نہیں بدلی. ضمنی انتخابات میں تو پہلے سے بڑھ کے ہو رہا ہے. ابھی آپ کو دیکھیں ایک کوئٹہ میں ایک سیٹ تھی, وہاں پر جس طرح سے دھاندلی کی 5,000 ووٹ میرے بندے نے لیے اور 500 لینے والا جیت گیا. اسی طرح ابھی منگوچر کلات میں جو کچھ تماشا ہوا ہے, حیران کن تماشا ہے. یعنی کہ پولنگ آفیسر سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنی بکیں ہیں پولنگ اپنا بیلٹ پیپرز کی, تو اگر 1500 کا وہ پولنگ اسٹیشن ہے تو اس کے پاس 600 تھی, تو باقی کہاں ہیں بھائی؟ مجھے اتنی ملی ہیں تو باقی کیوں نہیں ملی آپ کو؟ آپ کے پاس تو پوری 1500 ہونی چاہیے, چاہے آدمی ایک آئے یا نہ آئے. اس کا مطلب باقی باہر سے بیٹھ کے ٹھپے لگائے جائیں گے. تو یہ پورے ہم نے انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں, سارا کچھ کیا. اس کے بعد جناب رزلٹ وہی اناؤنس ہو گیا ان کا جو کرنا تھا. ابھی خزدار میں ایسی صورتحال بن گئی کہ حکومت بالکل ہار رہی تھی, پوری طرح ہار رہی تھی. آخری ٹائم پہ جا کے, بالکل آخری ٹائم پہ جا کے جی امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھ کے الیکشن ملتوی کروا لیا. منگوچر میں وہاں پر جو کچھ کلات میں تھا اس سے بدتر حالات تھے, وہاں تو آپ نے کر لیا. اور یہاں حالات اس سے بہتر تھے, وہاں اپنے چکے ہار رہے تھے, وہاں یہ ابھی تک سسٹم بنا نہیں پا رہے تھے. اب وہ پہلے پلان کریں گے کس طرح اس کو ہائی جیک کرنا ہے, کیسے الیکشن جیتنا ہے, پھر اس کے بعد خزدار میں الیکشن اناؤنس کر دیں گے. تو یہ جو جمہوریت میں سمجھتا ہوں ملک میں تباہی کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے اثرات اور جگہ بڑے ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بتاؤں بات, شاید میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا, جو لوگ اس وقت کے پی کے میں جن کے خلاف ہم ایک باقاعدہ جو ہے آپریشن کر رہے ہیں اور بندوق اٹھائے ہوئے ہیں, پہاڑوں پہ گئے ہیں, وہ ان کو کوئی بھی نام دے دیں, مختلف نام ہیں, ان کو کچھ بھی کہہ دیں, تو وہ کہتے ہیں جی جمہوریت کفر ہے. ان کا نعرہ ہے جمہوریت کفر ہے, ہم جمہوریت کو نہیں مانتے, اسلام آئے گا تو اس ڈنڈے کے نام پہ آئے گا. وہ آتے ہیں زبردستی. مجھے تو یہ بھی پتہ لگا کہ وہ مسجدوں میں عصر کی نماز میں آ گئے, 15-20 آ گئے, یرغمال بنا لیا, وہاں کھڑے کو تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو قائد کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک, اب ہم ان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جمہوریت کفر نہیں ہے, جمہوریت شورائے نظام کا ایک تسلسل ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو اسمبلی سے باہر بٹھایا جا رہا ہے, تو پھر آپ دیکھیں نا, ہم کسی نہ کسی طرح سے کیا ان کے بیانیوں کی تقویت نہیں دے رہے جانے انجانے میں؟ مجھے ہمارے مقتدر حلقے اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے حکومت دے دو, ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف کرا دو, جمہوریت کی روح کے مطابق کرا دو, کسی کی حکومت آئے, ہمیں اس میں کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں, لیکن الیکشن تو نظر آئے. آپ کو تو پتہ چلے کہ میں جہاں ووٹ ڈال کے آئی ہوں وہ ووٹ میرا ہے, میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملے ہیں. مجھے بھی پتہ چلے کہ جو دیکھیں آپ میڈیا پرسن ہیں, آپ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے اس حلقے میں کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ کس کے ساتھ ہیں, کس کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں, کس کے جلسے چھوٹے ہو رہے ہیں, کس کو عوام کی پذیر ہے. تو یہ میڈیا پرسن سے کوئی چھپا نہیں سکتا صورتحال. بعد میں جو رزلٹ آتے ہیں پھر وہ, تو یہ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ یہ بڑی غور و خوض کرنے والی چیزیں. یہ سب ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, ان جلسوں میں بھی اپنے کارکنوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ میرا کارکن مایوسی کا شکار ہو, مایوسی کا شکار ہو کے کسی اور کے بیانے کی طرف توجہ کر لیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس پہ حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ ایک طرف تو جنگ کر رہے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو ان کی طرف دھکیل رہے ہو. یہ تو دیکھو نا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک طرف آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ان کے بیانیوں کی نفی کا بھی تو تدارک کریں نا آپ, پھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے. تو اسی طرح اب کرپشن کی صورتحال آپ سے میں نے ذکر کیا ہے, اسی طرح مہنگائی کی صورتحال ہے. ہم حکومت میں گئے تھے خان صاحب کی حکومت کے بعد, تو ایک ہمارے سامنے پورا بلیک اینڈ وائٹ میں رکھا گیا تھا کہ ملک اس وقت بالکل اس کنارے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. کوئی راستہ نہیں, بلکہ جانے والا وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن کیا ہوا, اس کے بعد 16 ماہ کی حکومت, ہم نہیں جانا چاہتے, مجبوراً ہم حکومت میں چلے گئے. نئی حکومت آ گئی, نئی حکومت آنے کے بعد پھر یہی ہوا کہ جی ہم ملک بچا رہے ہیں, قوم سیکریفائز کرے, قوم قربانی دے. ہم نے قربانیاں دیں, آپ نے پارلیمنٹری کی تنخواہیں ڈبل کر لیں. ہم نے قربانیاں دیں, آپ نے جناب چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تنخواہیں بڑھا لیں. ہم نے قربانیاں دیں, آپ نے جناب اپنے جناب وفاق کابینہ میں انہانسمنٹ کر لی. ہم نے قربانیاں دیں, آپ نے 11 ارب کا جہاز منگوا لیا.
ہم نے قربانیاں دی, آپ نے جناب چیئرمین سینٹ کی 12 کروڑ کی گاڑی منگوا لی. تو کیا آپ اور میں دیکھ نہیں رہے؟ کیا لوگ نہیں دیکھ رہے؟ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آ رہی؟ تو دیکھیں, حکومت کو اپنے رویے ٹھیک کرنے چاہیے. اگر ہم سے ہمارا تو ہم تو یہ آ رہا ہے, ہم نچوڑے جا چکے, خون نہیں ہے ہمارے اندر. آپ لوگوں دیکھو فرسٹریشن اتنی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ روڈ لڑ رہے ہیں, ایسے ہی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, گولیاں مار رہے ہیں. سمجھے نا, پچھلے دنوں ہمارے ایک پنڈی میں واقعہ ہوا, ہمارے ایک ساتھی تھے جماعت کے, انہوں نے ہاسپٹل جانا تھا, اپنی بہن کے ساتھ جا رہے تھے, بہن بھائی دونوں ہاسپٹل جا, والد تھا, والدہ ہاسپٹل داخل تھی, سیریس تھی. تو کسی صاحب نے آگے گاڑی روکی ہوئی تھی, بلاک کیا تھا روڈ, تو کوئی تلخی وقت ہوئی ہوگی, انہوں نے روڈ تو کھول دیا. جیسے ہی وہ آگے نکلے, انہوں نے پیچھے سے فائر مار دیا. اس نے گاڑی والے نے جو فائر مارا تو اس کی ہمشیرہ جو ساتھ بیٹھی تھی اس کی اسپاٹ پہ ڈیتھ ہوگی. تو لوگ اس طرف فرسٹریشن کا شکار ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ڈاکٹر سے ڈپریشن کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر قوم پوری جا رہی ہے. آپ کی اشیاء کم نہیں ہو رہی, آپ اسی طرح چل رہے ہیں. آپ پرائم منسٹر میرا 3 گھنٹے کے لیے کراچی جاتا ہے, 37 سے زیادہ گاڑیاں اس کے ساتھ پروٹوکول میں ہوتی ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں جی قربانی دے قوم, ہم سے کہہ رہے ہیں قربانی مانگتے ہیں. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے, یہ ہمیں عوام کو تو بتانی ہوگی نا جی, عوام کے سامنے تو رکھنی ہوگی. ہر کسی کو, ہر کوئی تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, ہر کوئی تو ٹی وی پہ تو زبان بند ہے, پرنٹ میڈیا کی زبان بند ہے. تو عوام تک جانے کے لیے پھر کیا ہے؟ پھر یہ جلسے ہیں, یہ مظاہرے ہیں, یہی ملین مارچز ہیں. پھر عوام تک ہم اپنا مقدمہ تو رکھیں گے, انہیں بتائیں گے تو صحیح. بات یہاں نہیں ہو رہی, بات اور بھی ہو رہی, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی. آپ جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس آئین کا حلف اٹھاتے ہیں, اور اس آئین میں واضح لکھا ہے کہ کوئی اس ملک میں قرآن و سنہ کے خلاف آپ قانون سازی نہیں کریں گے. آپ کے پاس ایک اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے جس میں علماء بھی ہیں, تمام فقہ کے, تمام فقہ کے علماء ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, اس میں وکلاء ہیں, ججز ہیں, وہ ایک ادارہ ہے. آپ کو نہیں دین کا پتہ. دیکھیں میں بتاؤں گا ایک بات کو, معیشت دان ہے نا, اس سے دین کی بات کریں اسے نہیں پتہ, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کو پوچھیں کہ فلاں چیز دین میں کیا ہے تو اس کو نہیں پتہ. انجینئر کو کہیں کہ فلاں مرض کا کیا علاج ہے, اس کو نہیں پتہ. تو جو دین کے معاملات ہیں وہ دینی لوگ ہی جانتے ہیں نا. اگر آپ کو کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں, آپ قانون سازی کرتے ہوئے, چلو آپ کسی کو اعتماد میں علماء کو نہیں لینا چاہتے, تو آپ اسلامی نظریاتی کونسل کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ اس سے کیوں نہیں اعتماد میں لیتے؟ اب آپ نے جتنے بھی قانون سازی کی ہے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے, 18 سال سے کم عمر کے حوالے سے, یا اور بھی بہت سی چیزیں, اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اس کو مسترد کر دیا. تو پھر وہ کیوں رکھا ہوا ادارہ آپ نے, وہ کس کام کے لیے؟ تو آپ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو آپ پاکستان کے معاشرے کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ یا پاکستان کے آپ پاکستان بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے, تو وہ چیزیں جی ہم یہاں دیکھیں, لوگ جو یہاں آئے تھے لاکھوں کی تعداد میں مہاجر آئے تھے, اپنا سب کچھ گھر بار, اپنا جائیداد, پراپرٹیاں اپنے, ایک چیز ہوتی ہے بڑوں کی قبریں, وہ بھی چھوڑ آئے, سب کچھ چھوڑ آئے, چھوڑ کے یہاں آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ اس لیے تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنے مسجد میں ملے گی, اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ مدرسے میں بچہ پڑھائیں گے, اس لیے تو نہیں آئے روزے رکھیں گے, وہ تو وہاں انڈیا والے رکھ رہے ہیں. وہ تو اس لیے یہاں آئے تھے کہ اسلامی معاشرہ ملے گا. آپ قرارداد مقاصد اٹھائیں نا, کہاں قرارداد مقاصد, کہاں آپ کی قانون سازی ہے, کہاں 1973 کا آئین اور کہاں آپ کی قانون سازی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں قوم کو اویئرنیس دینی ہے, اور قوم کو جس کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے کسی انٹرنیشنل دباؤ پہ یا کسی اور چیز پہ, تو جب دھکیلا جا رہا ہے تو قوم کو اویئرنیس تو دینی ہے. تو پھر اویئرنیس کا طریقہ تو یہی کہ ہم جلد سے کریں, جلوس کریں, قوم تک پہنچے, کہ اور راستے تو ہمارے مسدود کیے جا چکے ہیں. خدا کرے جو آپ مجھ سے انٹرویو لے رہی ہیں, اللہ کرے یہ سب کی سب چیزیں چل جائیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے, پرابلم آتا ہے. نہیں چلیں گی قاری صاحب, ہمارے پلیٹ فارم کا یہی شاید خوبصورتی بھی ہے کہ ہم ہر قسم کا کانٹینٹ چلاتے ہیں, تو اس میں فلٹریشن نہیں ہوتی. تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ سب کچھ چلے گا. غوری صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے بہترین طریقے سے چیزوں کو کمپائل کیا, اور